ظہر اور عصر کی نمازوں کے جو تجویز کردہ اوقات ہیں نا، ان کا جائزہ لیں گے۔ اس میں ہمارے ماحول سے جڑی ایک بڑی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے، چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نماز کا وقت موسم کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے؟ آئیے اپنی بات کا آغاز اسی عملی سوال سے کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز ظہر کی۔ اس کے پیچھے جو اصول ہے وہ ہے شفقت اور آسانی کا، خاص طور پر جب گرمی اپنے عروج پر ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کے دوران پیش آیا، اور اس سے یہ اصول بالکل عملی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ دن بہت گرم تھا اور مؤذن نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو، ٹھنڈا ہونے دو۔ تھوڑی دیر گزری، مؤذن نے پھر اجازت چاہی اور آپ نے پھر وہی جواب دیا، اسے ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ انتظار اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ گرمی کی شدت کم نہ ہو گئی اور ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے۔ اس بار بار کہنے میں ہی اس تاخیر کی اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاخیر کی وجہ بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ گرمی کی یہ جو شدت ہے یہ جہنم کے سانس سے ہے، تو جب گرمی بہت زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ دیکھیں کس طرح شدت گرمی کی تکلیف کو ایک گہرے روحانی تصور سے جوڑا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت موسم کے حساب سے بدلتا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ گرمیاں اور سردیوں کے عمل میں کیا فرق ہے جس سے اس رہنمائی کی لچک واضح ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، دونوں موسموں کے لیے بالکل واضح ہدایت ہے۔ گرمیوں میں کہا گیا کہ نماز تب پڑھیں جب شدید گرمی کی لہر ٹوٹ جائے اور موسم کچھ ٹھنڈا ہو جائے، جبکہ سردیوں میں کیونکہ موسم پہلے سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اور دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو نماز جلدی ادا کرنے کی ہدایت ہے۔ اچھا، اب زور سے آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں سحر کی نماز یعنی عصر کی طرف۔ یہاں پر اصول تھوڑا بدل جاتا ہے۔ اب زور آسانی اور تاخیر پر نہیں بلکہ وقت کی پابندی پر ہے۔ نبی روایت میں عصر کی نماز کے لیے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اسے اس وقت ادا کیا جائے جب سورج ابھی بلند اور زندہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ تو اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تپش ابھی پوری طرح ختم نہ ہوئی ہو، اس کی روشنی میں ابھی بھی سفیدی باقی ہو اور وہ زردی نہ آئی ہو جو سورج ڈوبنے سے ٹھیک پہلے چھا جاتی ہے۔ یہ اس نماز کے بہترین وقت کی بصری نشانیاں ہیں۔ اب ایک بہت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ عصر کی نماز کے معاملے میں تاخیر کے خطرے پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہاں لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دین میں لچک اور آسانی یقیناً ایک رحمت ہے، لیکن اس کا مطلب غفلت نہیں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز کے معاملے میں سستی اور تاخیر کی سخت حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس نماز میں تاخیر کی ایک حد مقرر ہے، اور اس حوالے سے ایک بہت سخت تنبیہ ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، عصر میں تاخیر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں اس معاملے کی سنگینی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو آئیے اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈک اور آسانی کے لیے مؤخر کرنا ہے، سردیوں میں ظہر جلدی ادا کرنی ہے کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، عصر کی نماز وقت کی پابندی سے پڑھنی ہے جب سورج ابھی روشن اور زندہ ہو۔ تو اس میں ایک خوبصورت توازن نظر آتا ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت اور آسانی ہے تو دوسری طرف نظم و ضبط کی اہمیت بھی ہے۔ اس وضاحت کو ہم اسی فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں کہ عبادت میں آسانی اور وقت کی پابندی، ان دونوں کے درمیان یہ جو توازن ہے یہ آخر کیوں اتنا ضروری ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس میں زندگی کے لیے بھی بڑی گہری